بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اہم ترین مضامین میں سے ایک توحید ہے۔ اس صورت میں اسی کا بیان ہے۔ اس صورت کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجیے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ قل هو اللہ احد، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات و صفات میں ایک ہے۔ کمال ذات یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کمال صفات یہ کہ علم، قدرت وغیرہ اس کے قدیم ہیں اور محیط ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنے والے منکرین توحید کی دنیا میں مختلف اقسام ہوئی ہیں۔ سورہ اخلاص نے ہر طرح کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مکمل توحید کا سبق دیا ہے، کیونکہ منکرین توحید میں ایک گروہ تو خود اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے، بعض وجود کے تو قائل ہیں مگر وجود کے واجب ہونے کے منکر ہیں، بعض دونوں کے قائل ہیں مگر کمال صفات کے منکر ہیں، بعض یہ سب کچھ مانتے ہیں مگر پھر عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان سب کے باطل خیالات کا رد هو اللہ احد میں ہو گیا۔ بعض لوگ عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے مگر حاجت روا اور کارساز اللہ کے سوا دوسروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال کا رد لفظ اللہ الصمد میں ہو گیا۔ لم یلد سے خدا کی اولاد ہونے کو باطل ثابت کیا۔ بعض انسان اور جنات کی نسبت خدائی کے دعوے کو ولم یولد سے باطل کر دیا، یعنی یہ لوگ مولود ہیں، یعنی پیدا کیے گئے ہیں، جبکہ حق تعالی مولود نہیں۔ مجوسی جو کہ یزداں اور اہرمن کو خدا کا ہمسر مانتے ہیں، ان کا باطل ہونا ولم یکن لہ کفوا احد سے ثابت کر دیا۔ قرآن کریم نے اللہ تعالی کے تعارف کے لیے نہایت سیدھا سادہ عنوان اختیار کیا ہے، جو ایک عام انسان سے لے کر ایک بڑے فلسفی دانا فرزانوں کو بھی مطمئن کر دیتا ہے۔ اصولی طور پر کسی بھی شخصیت کے تعارف سے پہلے دو باتوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اس کا ذاتی تعارف، نمبر دو، اس کا صفاتی تعارف۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی تعارف اس لیے ممکن نہیں کہ انسان کی ذہنی اور عقلی پرواز خود اس قدر ضعیف اور محدود قسم کی ہے کہ انسان خود اپنا ذاتی تعارف حاصل نہ کر سکا، کیونکہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، لیکن روح کی حقیقت سے آج تک کوئی واقف نہ ہو سکا، تو پھر اپنے خالق کا ذاتی تعارف کیوں کر پا سکتا ہے؟ البتہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا صفاتی تعارف ملتا ہے، جس سے اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے کہ وہ یکتا ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ثانی اور ہمسر بھی نہیں۔